آج کل سوشل میڈیا پر کچھ علماء ایسے نظر آتے ہیں جو نکاح کرنے کی بہت ترغیب دیتے ہیں، شادی کو آسان کرنا، عام کرنا، اور جیسے ہی جوانی پیدا ہو اس وقت شادی کرنے کی بات کرتے ہیں۔ آپ کا اس پر کیا نقطہ نظر ہے کہ کیا یہ نکاح کو ہماری سوسائٹی میں آسان کرنا چاہیے، عام کرنا چاہیے؟ اور علماء بعض لوگ ہیں جو بہت شدت کے ساتھ لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں کہ اس معاملے میں یکسو ہو کر اپنی اولاد، اپنے گرد و پیش میں توجہ کریں اور نکاح کو عام کریں، آسان کریں، اور ایک اگر کیا ہوا ہے دوسرے کی طلب پیدا ہوتی ہے تو اس کے آگے بھی رکاوٹیں نہ باندھیں۔ کہ بطور اصول تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک جائز طریقہ بتایا ہے اور وہ اس کی اسکیم کا ایک بہت بڑا جزو ہے۔ اس دنیا میں جو اسکیم اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے اس میں یہ ادارہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ معاشرت اس سے پیدا ہوتی ہے، انسان کی صلاحیتوں کا ظہور اس سے ہوتا ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے قابل اس سے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اصول میں تو یہ بات بالکل صحیح ہے، اس کی ترغیب دینی چاہیے، اس کے رستے کی رکاوٹیں دور کرنی چاہیے، اس کے لیے جو رسوم بنا لیے گئے ہیں، جو خاص اہتمام کیا جاتا ہے، یہ جتنا کم کیا جا سکے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ یہ تو اپنی جگہ بات درست ہے، لیکن جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی بعض مسائل پیدا ہو گئے ہیں، یعنی اب تعلیم کی عمر بہت اوپر چلی گئی ہے۔ اسی طرح والدین اس پوزیشن میں نہیں رہے کہ وہ ذمہ داریاں اپنے تمام بچوں کی خود سنبھال سکیں۔ ان کو بھی اس کا انتظار ہوتا ہے کہ بچے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں، وہ تعلیم پائیں، کسی ملازمت میں جائیں، کوئی کاروبار کریں، کوئی ہنر سیکھیں، اس قابل ہو جائیں کہ اپنے معاملات کو انجام دے سکیں۔ تو یہ ایک دوسری مشکل ہے۔ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ تلقین بھی ہو اور ہماری حکومتیں، ہماری ریاست نظام میں بھی ایسی بہتری پیدا کریں جس سے ذرا قریب کی عمر میں لوگ اپنا گھر آباد کرنے کے قابل ہو سکیں۔ توازن اگر ہم سب اس میں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے معاشرے میں ایک عدم توازن بھی ہے اور خواتین کے معاملے میں خاص کر انتخابات بہت مشکل سے ہوتے ہیں، لوگ اپنی ایک خاص آئیڈیل قسم کی خاتون چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں جو لوگ ایک نکاح کر چکے ہیں ان کو ہم نے دیکھا ہے بعض علماء ترغیب دیتے ہیں کہ بھئی آپ ایک سے آگے بڑھ کے 2 نکاح کریں، 3 نکاح کریں، اس سے جو گناہوں کی رغبت ہے وہ بھی ختم ہوگی اور معاشرے کے اندر ایک بڑی تعداد جو منتظر ہے جن کو اس طرح سے بر نہیں مل سکتے ان کے لیے بھی کوئی رستہ نکلے گا۔ اس کے لیے تو ہماری پوری معاشرتی حقائق کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی، اس لیے کہ ہمارے ہاں اس چیز کو گوارا نہیں کیا جاتا، نہ عورتیں اس کو گوارا کرتی ہیں، نہ اولاد اس کو گوارا کرتی ہے۔ پورا معاشرتی نظم اس طرح کی چیزوں کے مقابل میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس میں محض کسی ایک شخص کو تلقین کر دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ جب نکاح کرتے ہیں تو ایک گھر آباد ہوتا ہے، آپ کی اولاد ہوتی ہے، اس میں سوسائٹی کے اندر کیا چیزیں موجود ہیں ان کا لحاظ کیے بغیر جو اقدام بھی کیا جائے گا وہ آپ کے لیے شدید تکلیف کا بلکہ بعض اوقات ہلاکت کا باعث بن جائے گا۔ تو اس وجہ سے جو اصولی بات ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جس چیز کی ترغیب دی ہے وہ یہی ہے کہ ایک میاں بیوی سے صحیح خاندان کی بنا پڑتی ہے۔ البتہ دنیا کے اندر جو احوال ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی۔ چنانچہ اگر کسی وقت ضرورت محسوس ہو تو یہ تو ہم نہیں کہتے کہ یہ جائز نہیں ہے، لیکن جائز کاموں کو بھی کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے، اس کے عواقب کیا ہوں گے، اس کے نتائج کیا آپ اس کا تحمل کر سکیں گے۔ اب تک کے جو تجربات ہمارے معاشرے کے ہیں وہ کوئی اس معاملے میں بہت اچھے نہیں ہیں۔ تو ترغیب کسی چیز کی دینا ایک الگ بات ہے، لیکن معاشرے کے اندر وہ چیزیں کتنی قابل قبول ہیں، کتنی قابل قبول نہیں ہیں، اس کے پھر نتائج آپ تک پہنچتے ہیں۔ اس وجہ سے ان سے بھی لوگوں کو باخبر کرنا چاہیے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ چند آخری سوالات ہم سب کی خدمت میں۔ ہم سب کلائمیٹ چینج اور ماحولیاتی بحران کے بارے میں انہوں نے سوال پوچھا ہے۔ ہمارے ملک میں اس وقت سیلاب کی بھی کیفیت ہے اور ایک بڑی تعداد ہے جو اپنی جان و مال سے دور ہو چکے ہیں۔ اس میں یہ پوچھتے ہیں کہ دین اسلام کے لحاظ سے کہ علماء کی ذمہ داری ہے، دین یہ کہتا ہے کہ اپنی جان کو، لوگوں کی جان کو بچاؤ، تحفظ دو، تو وہ اس کلائمیٹ چینج اور یہ ماحولیاتی جو تباہی ہے اس پر بھی وہ گفتگو کیا کریں۔ دیکھیے ہر شعبے کے اہل علم ہوتے ہیں، وہ اپنے شعبے کے لحاظ سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔ یعنی ایک طبیب اپنے شعبے کے لحاظ سے، ایک انجینئر اپنے شعبے کے لحاظ سے، سائنسدان اپنے شعبے کے لحاظ سے۔ اس معاملے میں علماء اگر محسوس کریں کہ کسی چیز کی طرف توجہ دلانی ہے ضرور دلانی چاہیے۔ اصلاً ماحولیات میں بھی مہارت رکھنے والے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے، یعنی جو جانتے ہوں کیا معاملات ہیں، کس چیز کی طرف توجہ دلانی ہے، اس میں کس نوعیت کے معاملات کیے جا سکتے ہیں اور عام لوگوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ تو یہ اپنی ذات میں ایک پورا شعبہ ہے
یعنی ماحولیات کا معاملہ اب ایسا نہیں ہے کہ اس پر میں بھی ایک تقریر فرما دوں، آپ بھی ایک تقریر فرما دیں. دنیا میں بہت سی چیزوں پر بہت سے مطالعات ہو چکے ہوتے ہیں، ان میں مختلف جگہوں پر بہت سا کام ہو چکا ہوتا ہے. ان کو سامنے رکھ کر پھر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس میں عوام کی ذمہ داریاں کیا ہیں. تو ماحولیات کے باب میں کچھ ذمہ داریاں میری اور آپ کی ہیں، وہ عوام کو توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے اگر مسجد کے ممبر کو بھی جمعہ کے دن استعمال کرنا ہو تو وہ ممبر تو اصل میں ہے ہی حکمرانوں کے لیے جی. وہ اس کے استعمال کے طریقے ضرور نکالیں. یعنی اس میں تو یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ علمائی کے لیے خاص ہے. اس ممبر پر کھڑے ہو کر اگر حکمرانوں کا کوئی پیغام ہے یا ماہرین ماحولیات کا کوئی پیغام ہے تو وہ بتایا جائے. وہ علماء بھی اس کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن مختلف شعبوں کے ماہرین ہی کو یہ چاہیے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں معلومات کی روشنی میں، علم کی روشنی میں لوگوں کی تعلیم کا بندوبست کریں. سب سے اچھا طریقہ یہی ہے. یہ جو ہر موضوع کے بارے میں ہر آدمی سے توقع کی جاتی ہے، اس میں بعض اوقات بڑی ردی چیزیں پھر لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں اور ان کی غلط رہنمائی بھی ہو جاتی ہے. اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ جو نئے ذرائع پیدا ہوئے ہیں ان میں ہر شخص بیٹھا ہوا لوگوں کو نسخے بتا رہا ہے، وہ ان کو تعویذ لکھ کے بتا رہا ہے، وہ اسی طریقے سے ان کو ایسے مشورے دے رہا ہے کہ جن کے پیچھے علم و عقل کم اور سنی سنائی باتیں زیادہ ہوتی ہیں. تو اس میں بھی بہت محتاط رہنا چاہیے. آپ کا علم کیا ہے، آپ کا شعبہ کیا ہے، آپ نے کس معاملے میں فی الواقع کچھ غور و خوض کیا ہے یا اس میں کوئی کام کیا ہے، اس کے بارے میں جو کام دنیا میں ہوا ہے اس سے آپ واقف ہیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے بارے میں زبان کھولیں. تو کسی عالم کا اگر یہ ذوق ہے اور اس کے ہاں اس معاملے میں بھی بہت سی چیزیں اس کے علم میں، تو ضرور لوگوں کو بتانا چاہیے. بالکل نقطہ واضح ہو گیا. اچھا صاحب، جو آپ نے آخری بات کی، یہ آج کل اے آئی کے ذریعے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کلک کر کے معلومات لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد سائنس، فلسفہ، کلام، تاریخ، ادب، دنیا کے تمدن، ماحولیاتی تبدیلی، ہر چیز میں ایسے عبقری کی حیثیت سے اور ایسے ایقان اور اذعان سے وہ رائے بیان کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ ماہرین کے سامنے رکھی جائے تو وہ اپنا مبلغ علم بتاتے ہیں کہ بھی ہم نے تو چیٹ جی پی ٹی یا اے آئی سے پوچھا تھا. تو یہ بھی ایک بڑا انحطاط ہے کہ آج کے دور میں ایک سوڈو علم جو ہے وہ لوگوں میں ایسے اعتماد سے سامنے آتا ہے. اس میں بھی لوگوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ تو اصل میں وہ وسائل اور ذرائع ہیں جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس طرح انحصار کرنے کے ذرائع نہیں ہیں. اگر انہی سے آپ سب کچھ سمجھنا چاہیں گے تو نتیجے کے طور پر بڑی غلطیاں کریں گے. چنانچہ اصل ماخذ کو دیکھنا، کسی چیز کی تربیت پانا، یہ جاننا کہ کیا چیز کیسے سیکھنی اور جاننی ہے، یہ بڑی ضروری بات ہے. میرا خیال یہ ہے کہ کیونکہ نئی چیز آئی ہے تو اس میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا بندوبست بھی کرنا چاہیے. وہ لوگ جو اس کے حدود کو سمجھتے ہیں وہ بتائیں لوگوں کو کہ اس کو استعمال کرنے سے آپ کو کیا حاصل ہوگا، اس کو آپ غلط استعمال کریں گے تو کیا مہلکات ہیں، اس کو صحیح استعمال کریں گے تو صحیح استعمال کے نتیجے میں آپ کو کیا مدد ملے گی، یہ مدد کس حد تک لی جا سکتی ہے، کس حد تک نہیں لی جا سکتی، کتنا اعتماد کرنا چاہیے، کہاں نہیں کرنا چاہیے. یہ چیزیں بھی میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ہی سمجھانے کی ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ خود اے آئی سے بھی پوچھیں کہ تمہارا استعمال کیسے ہونا چاہیے تو وہ بھی یہ بتا دے گا کہ میرے ہاں کیا خامیاں ہیں اور کیا چیزیں جس سے اجتناب کرنا چاہیے.